دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. سر یہ آج کل موبائل اپلیکیشن میں جو قرآن مجید آ رہے ہیں تو اس کو ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ؟ جی ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں زبان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں. اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقش نظر بھی آ رہا ہے، وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ پکسلز کی شکل میں. تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی. تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کسی کی طرف سے ہم نے زکوٰۃ نکالی اور انہی کی سیدہ بیٹی کو دے دی تو کیا ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سیدہ کو ادا نہیں ہوتی، دوسرا وہ انہی کی صاحبزادی ہیں اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح نہ کریں ورنہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دوپٹہ نہیں ہوتا سر پہ، تو اس کے بعد جب وہ سورہ انا انزلنا آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے ہیں تو کیا بغیر دوپٹے کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ خاتون کمیٹی ڈالتی تھیں، ایک شخص نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پہلی کمیٹی دے دی جائے، انہوں نے دے دی. جب دوسرے نکلی تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ میری تو نہیں ہے کسی اور کی، لیکن مجھے بطور قرض دے دی جائے. تو ان خاتون نے کسی سے جس کی دوسری تھی اس کو راضی کر کے قرض دے دیا. اب اس شخص نے دونوں کمیٹیاں لے لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ خاتون نے ان کے گھر والوں سے کہا، ان کے ورثاء سے، کہ بھئی وہ دونوں کمیٹی لے لی ہمیں دیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم نہیں دیں گے. اب کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ عورت کسی سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کمیٹی کی بھرپائی کر سکتی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ عورت خود مالکہ نصاب ہے، کوئی شرعی فقیرہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص خود مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ مالکہ نصاب ہیں اور پھر بھی زکوٰۃ دے تو ادا نہیں ہوگی. اس لیے یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی ہیں، کسی کے زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں، بلکہ اب ان کو تاوان رکھنا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، کیونکہ قصوروار یہ خود ہے، اس لیے یہاں پر یہ دیں گی. باقی ان کے ورثاء اگر ہمیں سن رہے ہوں، اگر آپ پاسبل ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، آپ کے والد صاحب نے لیا ہے، تو وبال آخرت سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے. تیسری چیز جو بطور مشورہ، یہ تو تھا شرعی حکم، بطور مشورہ بس ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس شخص نے کسی ضرورت کی بنا پر یہ دونوں کمیٹیاں اٹھائیں، گویا کہ قرض لے لیا، اور اپنے گھر والوں کی شاید ضرورت کے لیے بیچارے نے لیا ہو، بتایا نہ ہو، لیکن اس نے لکھا نہیں، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا اور انتقال کر گیا، تو سارے لوگ آزمائش میں آ گئے. اس لیے جو گھر کے سرپرست اگر ہمیں سن رہے ہیں، یا میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنے طور پہ کچھ مالی معاملات کیے ہوئے ہیں لیکن کسی حکمت بالغہ کی بنا پر اپنے گھر والوں سے ان کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے، جیسے بعض بہنیں زیور رکھوا دیتی ہیں کسی کے پاس، پیسہ رکھوا دیتی ہیں کچھ، پھر اچانک موت آتی ہے اور بعض وقت سامنے والوں کی نیت بدل جاتی ہے اور ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری تھے، انہوں نے پوری مارکیٹ میں پیسہ دیا ہوا تھا، لکھا نہیں تھا، مر گئے، تو اب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں، اگر آپ کوئی مالی معاملہ کرتے ہیں اور فرض کر لیں گھر والوں سے مخفی بھی رکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈائری ایسی ضرور رکھیں جس میں تمام چیزیں آپ لکھ کر ڈیٹ وائز کوئی ثبوت وغیرہ کہیں پر رکھ دیں، اور کوئی قریبی گھر کا ہو قابل اعتماد اس سے کہیں اگر میں مر جاؤں تو بھی فلاں جگہ سے ایک ڈائری نکالنا، اس میں جو کچھ لکھا ہے غور سے دیکھ لینا، کوئی ثبوت تو چھوڑے نا. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے بعد اوقات سب کھا جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو آپ پر کسی کا ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے اور انتقال کر گیا، گھر والے بیچارے کہاں سے دیں گے؟ اور قرض کا وبال لے کر، یا کسی کا آپ نے پیسہ دبایا تھا، سوچ رہے تھے چلو میں دے دوں گا یار میں نے غلط کیا، لیکن کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا اور انتقال کر گئے، اب یہ معاملہ چلا جائے گا میدان محشر میں، جہاں آپ کے اس مال کے بدلے اب مال نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں آپ کو دینی پڑیں گی، اور خدا نخواستہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور اب بھی آپ کے اوپر وبال باقی رہا تو سامنے والے کی برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. مرنے کے بعد نہ توبہ ہے اور نہ کوئی مال کے ذریعے کفارہ یا فدیہ دینے کا کوئی سلسلہ ہے. اس لیے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے کسی بہن نے کہا کہ کیا کسی نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کو قبرستان لے جانا شرعاً جائز ہے؟ جیسے ہم فاتحہ وغیرہ پڑھنا جا رہے ہوں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں لڑکوں کو تو لے جائیں، بچیوں کو حتی الامکان نہ لے کے جائیں، یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو عورتوں کا ویسے ہی قبرستان جانا غیر ضروری ہے، مطلب یہ کوئی زیادہ مستحب عمل تھا قبور کی زیارت،
اور فقہا نے فرمایا کہ صرف ایک مستحب یعنی افضل کام کو پورا کرنے کے لیے عورت گھر سے نکلے، یہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بچیوں کو نہ لے کے جائیں کہ آگے پھر یہ عادت پختہ ہو جائے گی اور بڑے ہو کر بھی جائیں گی، تو اس لیے نہ لے کے جائیں۔ بچوں کو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ٹائم میں لے کر جائیں کہ جب سنسان بہت زیادہ نہ ہو، رات کا اندھیرا نہ ہو، کیونکہ جنات وغیرہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو فوراً بچوں کو گھر میں داخل کر کے دروازے لگا لو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ تو شارحین نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ جنات ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں باہر نکلتے ہیں، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پہ خاص طور پر آسانی سے اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں پر، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔